بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو، پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید و فرقان الحمید، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ واصحابی۔ ناظرین، ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ ہمیں بہت ہی بڑا فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں عالم عدم سے عالم وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں ہمیں بھیجا۔ بڑا کرم یہ کیا کہ اس نے ہمیں آج حالت ایمان تندرستی کے ساتھ اس نشست میں شرکت کرنے کی توفیق عطا سے بھی نوازا۔ تو ناظرین، اس سے پیشتر آپ نے صراط الذین انعمت علیہم کے تعلق سے سماعت کیا تھا، یعنی کہ انعام والوں کے تعلق سے آپ نے سماعت کیا تھا۔ تو آج اس سورہ فاتحہ کی یہ آخری کڑی ہے، آخری آیت مبارکہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں گمراہی سے بچائے، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت ہو جو گمراہی کے راستے پر ہوتا ہے۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یعنی غیر کا راستہ، اللہ کے سوا جو غیر ہے ان کا راستہ، غیر المغضوب علیہم یعنی ہدایت پا کر بھی گمراہ ہونے والے موجود ہیں، اور جو سرے سے جو گمراہیت کی طرف گئی وہ بھی گمراہیت کی طرف ہے۔ تو اللہ یہاں بھی ہمیں جو ہے اشارہ یہاں بھی بتا رہا ہے تاکہ بندہ گمراہیت سے بچ سکے۔ مگر یہاں ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں ناظرین، دال کے معنی گمراہیت کے بھی ہیں، دال کے معنی فرشتگی کے بھی ہیں۔ دال یعنی غیر المغضوب علیہم الضالین، یعنی ہم ضالین جب کہتے ہیں تو یہاں گمراہیت کا معنی لیتے ہیں، لیکن دوستو دال کے معنی جب انبیاء کرام کے حوالے سے ہوتا ہے تو وہاں فرشتگی کے حوالے سے ہوتا ہے، فرشتگی ہوتی ہے، یہ گمراہیت وہاں نہیں ہے۔ جیسے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہاں جو ہے امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سرکار نے یہاں وضاحت کر دی کہ ہم نے آپ کو، اللہ تعالیٰ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں فریفتہ پایا تو ہم نے آپ کو راہ دی، فریفتہ پایا۔ دیکھیے گا یہ ضالین کے معنی گمراہیت کی بھی ہے، مگر یہاں سورہ فاتحہ میں آخری آیت میں جب ضالین کہیں گے تو یہاں لیں گے، باقی جب انبیاء کرام کے تعلق سے آئے گا تو ہم وہاں جو فرشتگی کا معنی لیں گے۔ تو آئیے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے گمراہیت سے بچائے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان لوگوں سے بھی بچائے۔ تو گمراہ لوگ کون ہیں، گمراہ کیسا ہوتے ہیں؟ کچھ ہیں جو سرے سے گمراہ ہیں، جو کافر ہیں، میرے نبی کے نہیں ماننے والے ہیں، گمراہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتی ہر قوم ماننے والی ہے، مگر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا انکار کرتے ہیں، یہ گمراہیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو انہوں نے لیا، حدیث کو لیا، سب لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ استغفر اللہ، مان اللہ، یہ بھی لوگ گمراہیت پر ہیں۔ تو گمراہیت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ملائکہ سے اور ابلیس سے کہا اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا، کھڑا ہو گیا۔ تکبر تھا اس کے پاس، سب سے پہلا تکبر کرنے والا کھڑا ہو گیا تکبر میں۔ تکبر کسے کہا جاتا ہے؟ سامنے والے کو ہیٹ سمجھ کر خود کو بڑا سمجھنا۔ آج ہمارے لوگوں میں بھی بہت ہے، اپنے میں ہے تکبر۔ یہ تکبر نکلنا چاہیے دوستو، یہ شیطان کی طرف سے تکبر آتا ہے بندے کے اندر کہ میں بڑا، میری جگہ، یہ سامنے لوگ کیا ہیں، یہ کیڑے مکوڑے کی طرح، ان کی کوئی اہمیت ہے اپنے ساتھ۔ سامنے والے کو نیچا دکھا کر خود کو بڑا سمجھنا، سامنے والے کو ہیٹ جان کر خود کو جو ہے بڑا بتانا، شیخی ماننا، اس کو کہتے ہیں تکبر۔ تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، انکار کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا نا میں نار میں آگ سے بنا ہوں، مٹی سے بنی، میں بھلا سجدے کیوں کروں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے درگاہ سے، درگاہ خدا بندی سے اسے ہمیشہ کے لیے جو ہے نکال دیا اور اسے جہنم۔ تو شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اس پر لعنت کی۔ تو سوچنے والی بات ہے دوستو، شیطان 600 کروڑ سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا، فرشتوں کا استاد تھا، جنت میں جھولے جھولتا تھا، فرشتوں کو سبق دیتا تھا، فرشتوں کے ساتھ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے امتحان لے کر اتنی عبادت کے بعد، 600 کروڑ سال عبادت کے بعد فرشتوں کو سبق دیتا تھا، معلم الملائکہ تھا، استاد تھا فرشتوں کا، اتنا پڑھانے کے بعد، علم رکھنے کے بعد، عبادت کے بعد، پھر اسے اپنی بارگاہ سے کیوں اللہ نے اس کو نکالا؟ کیوں اللہ نے اس کو جو اپنی بارگاہ سے نکالا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس پر لعنت دی؟ سوچنے والی بات ہے ناظرین۔ دیکھو علم بھی ہے اور اس کے پاس عمل بھی ہے، علم اور عمل رکھ کر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہتا ہے کہ تم نکل جاؤ، میرے دربار سے نکل جاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو دوستو، اللہ تعالیٰ یہی بندوں کو سکھا رہا ہے کہ آپ بندو، تمہارے پاس بھی علم ہوگا، ایمان ہوگا، علم ہوگا، عمل بھی ہوگا، اگر تم نے تکبر کیا تو یہی حال ہوگا۔ تکبر نہ کریں، آدم علیہ السلام کی طرف جھکنے کو کہا، فرما برداری میں آنے کو کہا، مگر اس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ہمیشہ کے نکل گیا، گمراہ ہو گیا، گمراہیت کا راستہ اختیار کیا، تو یہ بھی گمراہ ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ ہدایت پا کر بھی گمراہ ہو جانا، یہ گمراہ۔ اب بندے کو بھی عبادت ہے، ریاضت ہے، ذکر و اذکار ہے، علم ہے، نالج سب ہے، مگر باوجود اس کے اس نے تکبر کیا، اور وہ بھی بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ، نہ جانے استغفر اللہ کیسے کیسے بزرگوں کے ساتھ تکبر کیا، اور ایک دوسرے بڑے اللہ والوں کو برا بھلا کہا، اور بزرگان دین کی توہین کیا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اب بولے اس کے پاس کہاں علم رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکال دیا، اپنی درگاہ سے نکال دیا، اپنی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے لعنتی بنا دیا، کیوں؟ وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ عبادت کے باوجود، علم کے باوجود، ایمان رکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اگر امتحان لے گا تکبر کی بنیاد پر، اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اس واسطے دوستو ہمیں گمراہیت کے راستے سے بچنا ہوگا۔ اس گمراہیت کے راستے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ صراط المستقیم پر عمل کرنا ہوگا، انعمت علیہ والوں کے راستے پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو راستہ ہمیں بتایا ہے اس راستے پر چلیں، اور جس سے میرے نبی نے روکا ہے اس راستے سے رک جائیں، یہی ہماری کامیابی ہے۔
ورنہ اگر ہم اس راستے پر نہیں رہیں گے تو ہمارے لیے سراسر گمراہی ہے۔ تو گمراہیت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انعمت علیہم والوں کے راستے پر چلیں۔ تو ناظرین، ہمیں ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے صوفیاء اعظام کو ڈھونڈیں، تلاش کریں، مشائخان اعظام کو ڈھونڈیں، سچے کامل فقیر کو ڈھونڈیں، ان کی صحبت میں جا کر بیٹھیں اور کہیں کہ آپ قرآن پاک سمجھائیے، ہمیں قرآن سمجھائیے، دین سمجھائیے، علم دین حاصل کرائیے۔ آج ہماری بے بسی کس واسطے ہے؟ آج ہم کمزور کس واسطے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے ناظرین، ہم نے حدیث کو سمجھا نہیں۔ آتے آتے لوگوں کا یہ حال ہو گیا کہ کوئی مشائخ سے دور ہو گئے، علماء کرام سے دور ہو گئے، حدیثوں سے دور ہو گئے، قرآن سے دور۔ اللہ 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 حفاظت فرمائے۔ اب یہ حال ہے تو آنے والے دور میں کیا حال ہوگا ناظرین؟ آج ہم اپنے آپ میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے کئی بھائی بہنیں ایسے ہیں جنہیں قرآن پاک صحیح طور طریقے سے پڑھنے نہیں آتا ہے، قرآن کے الفاظ صحیح پڑھنے نہیں آتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں اندھیرا کر رکھا ہے، اپنے گھروں میں خود نہیں پڑھتے ہیں تو اب بچوں کو بھی نہیں پڑھا رہے ہیں۔ بچوں کو اٹھے کرے تو کانوینٹ میں چھوڑو، لگ جاؤ عیسائی اسکول میں چھوڑو، فلانے اسکول میں چھوڑو، فلانے اتنے ہزار کی اسکول ہے، وہ اتنے ہزار کے کمپٹیشن میں ہم چھوڑتے ہیں۔ یہ بھی سوچو کہ وہاں اتنی اچھی قرأت پڑھاتے ہیں، وہاں اتنا اچھا تجوید سے قرآن پڑھاتے ہیں، ہم جو ہے قرآن پاک اچھا پڑھیں، اتنا ترجمے کے ساتھ میرا بچہ قرآن پاک پڑھے، قرآن پاک کو سمجھے، اسے کلمے آئیں، کم سے کم 6 کلمے آئیں۔ بچوں بٹھا کر بچوں کو آج کیا حالت ہو رہی ہے، ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ ارے تھوڑا تو اپنی ظاہری باطنی علوم سیکھیں، ضروریات دین ہم کو سیکھنا ہے نا، تاکہ ہم گمراہی سے بچ جائیں۔ اپنی بہنوں کو سکھائیں کہ ہم کفر سے بچیں، شرک سے بچیں۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ کفر کسے کہتے ہیں؟ ایمانیات کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی کیا ہے؟ اساد کیا ہے؟ خلاف اولا کیا ہے؟ سب سکھائے نا۔ سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، فرائض، واجبات، مستحبات، فاسدات، یہ علم اگر نہیں ہوگا تو افسوس کہ ناظرین معلوم نہیں ہماری زندگی کس پر ہو رہی ہے۔ ہماری زندگی کبھی مشرک بن کے گزارتے ہوں گے، بھائی بہنیں کئی ایسے ہوں گے جسے معلوم نہیں ہے تو کوئی کفری الفاظ بھی بولتا ہوگا، استغفر اللہ حفاظت فرمائے۔ کوئی شرکیہ کلام بھی کرتا ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے۔ کفر بھی بکتا، اس کو کیا معلوم کہ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے؟ اتنا تو علم سیکھے کہ ہمارا ظاہری اسلام بھی باقی رہے، اندر ایمان بھی ہمارا قائم رہے۔ تو ناظرین ہماری بہنوں کو سکھانا چاہیے، ہماری بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں، جو بھائی سن رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے، التجا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے قرآن شریف کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتحاد میں ڈھالتے ہوئے عشق رسول میں قرآن شریف کو پڑھیں اور سمجھیں، ایک ایک حرف کو، ایک ایک نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نہیں سمجھ میں آتا ہے اپنے آپ کو ترجمات سے تو پھر عالم دین سے پوچھیں، مشائخ اعظام سے پوچھیں، اپنے پیروں سے پوچھیں کہ ہمیں قرآن سمجھائیں، ہمیں قرآن شریف بتائیں، ہمارے لائق کیا ہے۔ کم سے کم ایمانیات سیکھیں کہ ایمان کس طرح قائم ہوتا ہے، ایمان کب جاتا ہے، ایمان کب رہتا ہے، ہمارے اندر تقویٰ کس کو کہتے ہیں، ورنہ ہمارا تقویٰ بھی چلے گیا، ہماری عبادات بھی چلے گئی، ہمارا سب چلے گیا۔ دیکھیے شیطان کے پاس کیا نہیں تھا، سب رکھ کر بھی جو ہے انہیں تکبر کی بنیاد سب ختم ہو گیا کہ اس میں نسبت آدم میں نہیں گیا، اگر نسبت آدم میں جاتا تو سب اس کا بچتا تھا۔ آج ہم تقوی پر ہم جو اتراتے، تقوی، عبادات، طاعت، یہ سب کب کام آئیں گے؟ جب ہمارا ایمان پکا ہوگا۔ تو سیکھو نا کہ ایمان کیا ہے، ہم کم سے کم مسائل سیکھیں، کفر و شرک جانیں، مکروہ تنزیہ و تحریمی جانیں، یہ کیا ہے، ہم کہاں تک ہم سیکھ رہے ہیں دیکھیں دوستوں، اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کس کس طریقے سے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور یہ بھی سیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، حاضر الناظر ہیں، بشیر نذیر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا صفات ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفات ہیں۔ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ اللہ کی ذات و صفات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات اپنے جانیں تاکہ ایمان ہمارا پکا ہو جائے۔ ناظرین آپ خود بھی علم سیکھیں اور اپنے گھروں میں اپنی بہنوں کو اور اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو گھر میں علم کا ایک ماحول رکھیں، میری گزارش ہے، ورنہ ناظرین گھر اندھیرا ہوگا، کیا کام آئے گا بتائیے گا؟ آپ گھر میں لا کر کما کے دے رہے ہیں، گھر میں کما کے لائے، بیوی کھا رہی ہے، بچے کھا رہے ہیں، یہ بھی سوچو کہ آج میں میری بیوی بچوں کو کھانا تو دے رہا ہوں، یہ میری اطاعت میں ہے، یہ میری بات سن رہے ہیں،
آج میں کھانا دیا، روٹی دیا، اناج دیا، کپڑا دیا، مکان دیا، نفقہ جو بھی ہے دیا، یہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. کل کو میں نہیں رہوں گا یا پھر یہ بھی جائیں گے، ہر ایک کو ایک دن جانا ہے. جب یہ قبر میں جائیں گے تو ان کی قبر کیسی ہوگی، قبر کے سوال و جواب میں یہ کیسی ہوگی، ان کا ایمان کیسا ہے، دنیا میں یہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ تھا ان کا، عقیدہ اہل سنت ان کا کیسا تھا، کیا ہے اہل سنت والجماعت، عقیدہ اہل سنت ہے کیا، یہ بتائیں، یہ سوچیں. آپ اپنے بچوں کی خبر کا سوچیں، بیوی کی خبر کا بھی سوچیں. جیسا ہم اوپر کا سوچتے ہیں زندگی میں اچھا کھلانا، اچھا پلانا، اچھا اڑانا، اسی طرح یہ بھی سوچیں کہ ان کی خبر کا کیسا ہوگا، حشر کا کیسا ہوگا، یہ بھی ان کا خیال کریں. خود کا بھی خیال رکھیں، ان کا بھی خیال رکھیں، تاکہ ناظرین ہماری زندگی سے ہمارے رسول راضی ہو جائے، صحابہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، تاکہ ہم یہاں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں. یہ کامیابی کب ہوگی؟ جب بندہ گمراہیت سے بچے گا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا. اللہ تعالیٰ راضی کیسا ہوگا؟ انعام والوں کے راستے پر چلنے سے ہوگا. انعام والوں کے راستے پر چلے گا تو یہ ہر جگہ کامیاب ہوگا. انشاءاللہ یہ عمل کر لیں گے، یقین کرتا ہوں کہ ہم اوپر اندر ہر جگہ کامیاب ہو جائیں گے. بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے